مخلوق کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ دنیا والے ہیں، حکومت ان کے پاس ہے اور وقت کا نظام ان کے پاس ہے اور ان کی چلتی ہے، لہذا ان کو راضی کرو، چاہے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس کو راضی کیا تھا اس کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ دل تو اللہ کے قبضے میں، دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، اور اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ کر اس شخص کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میری بات سننا توجہ سے۔ قرآن شریف کی تمام آیتوں پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں پہ غور کریں۔ کسی نبی نے، الفاظ پہ غور کرو، کسی نبی نے اپنے زمانے میں اپنے کسی امتی کو، کسی نبی نے اپنے زمانے میں اپنے کسی امتی کو کسی مسئلے کے حل کے لیے اپنے کسی امتی کو دنیا اور دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اب سیرت پڑھو، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک کسی نبی نے اپنے زمانے میں اپنے کسی امتی کو کسی مسئلے کے حل کے لیے ان کو دنیا اور دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہر نبی نے اپنے ہر امتی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف متوجہ کیا۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس یقین کے ساتھ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ کتنے ساتھی اس مجمع میں ایسے ہیں کہ اگر اس حدیث کو توجہ سے سنیں گے تو اپنی بڑی بڑی مشکلات کا جواب اس حدیث میں پائیں گے۔ سنو، بہت اہم حدیث ہے۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اپنے 40 مشکلات، اپنے 40 مسئلے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے۔ 40 مشکلات۔ اللہ کے نبی، میری روزی میں تنگی بہت ہے، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ وسعت والی روزی ہو جائے۔ اللہ کے نبی، میں لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوں، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ عزت والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی، میں لوگوں میں سب سے زیادہ جہالت والا ہوں، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی، میں لوگوں میں مغلوب ہوں، میں چاہتا ہوں سب کے اوپر غالب ہو جاؤں۔ میں ایسی 40 مشکلات آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ہر مشکل کے جواب میں عمل پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ عمل پیش کیا۔ فلاں عمل کرو تمہاری ذلت ختم ہو جائے گی، فلاں عمل کر لو تمہاری تنگی ختم ہو جائے گی، فلاں عمل کر لو تمہاری غربت ختم ہو جائے گی، فلاں عمل کر لو تمہاری بیماریاں ختم ہو جائے گی، فلاں عمل کر لو تمہاری محکومیت اور مغلوبیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں خالی دنیا پر غالب کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر مشکل کے جواب میں عمل پیش کیا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے مشکلات کا حل ہو بھائی صاحب، سمجھ کرو، مشکلات کا حل اور مسائل کا حل دین اور دین کی محنت میں ہے۔ مشکلات اور مسائل کے حل کا تعلق دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میری روزی میں تنگی بہت ہے۔ کیا سوال کیا؟ سنو نا، عام طور پہ لوگ پریشان ہیں، روزی میں اضافہ ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، ایسے لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں اور ایسے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے رہتے ہیں، بھائی ہماری روزی میں برکت ہو جائے، کچھ کر لو کچھ کر لو، لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، فرائض کو ذبح کیے ہوئے، وظیفوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، فرائض کو ذبح کیے ہوئے، لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے ذبح کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو کہ نماز تو نہیں پڑھتا بھائی، وظیفہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کے وظیفے اللہ کے یہاں مردود ہو جاتے ہیں۔ پڑھتے ہو آپ وظیفے؟ اگر آپ کی زندگی میں فرائض کا اہتمام نہیں ہے، آپ کے وظیفے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، میں
میری بات سننا توجہ سے. اگر ساری دنیا کے قطب، ابدال، اولیاء، صلحاء، متقی، پرہیزگار سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور انتہائی احوذاری کے ساتھ سب مل کر کسی ایک بے نمازی کے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سب کی دعا رد کر دیں گے. سب کی دعا دیکھیں مت. کیوں؟ اس نے فریضہ ضبع کیا، اس نے فریضہ ضائع کیا ہے. جو فریضہ ضائع ہو جاتا ہے نہ اس کا وظیفہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کے حق میں دوسروں کا وظیفہ قبول ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میرے روزی میں تنگی بہت ہے، کیا کروں میں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کیا کاروبار کرتے ہو، کیا دھندا کرتے ہو. آپ تو یہ سوال ہوتا ہے، کیا کوئی آدمی شکایت کرے میں بہت پریشان ہوں، قرضہ بہت ہے، تو کیا کہتے ہو؟ کیا کاروبار ہے، کیا دھندا ہے، کتنا کماتے ہو؟ یہی سوال کرتے لوگ. آپ نے سامنے یہ نہیں سوال کیا کیا کاروبار ہے، کتنا کماتے ہو. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں جاتے ہوئے 3 کام کرتے ہو. کتنے کام؟ دیکھو بہت آسان ہے، ابھی آپ لوگ سنو گے آپ کو یاد ہو جائے گا اور اہتمام بھی شروع کر دینا. 3 کام کر لو اپنے گھر میں جاتے ہوئے. گھر میں جا کر سلام کرو. کیا کرو؟ سلام کرتے ہوئے گھر میں جاؤ. لیکن میں کیا عرض کروں، جب سے شیطان اور خناس ہاتھوں میں آیا ہے نا ساری سنتیں ختم ہو گئی. ہلاؤ ہلاؤ کرتے آتے ہیں، ہلاؤ ہلاؤ کرتے نکلتے ہیں، ساری سنتیں ضبع ہو گئی. لوگ اس کی سہولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لوگ اس کی سہولتیں جانتے ہیں، اس کی ظلمتیں نہیں جانتے. لوگ اس کی سہولتیں جانتے ہیں، اس کی ظلمتیں نہیں جانتے. اس آلے نے کتنا ستیہ ناش کیا ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے اخلاق کا، ہماری عبادات کا کتنا نقصان پہنچایا ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یاد رکھو پیارے بھائیوں، جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ہم سب سے درخواست کرتے ہیں اس گندگی کو اللہ کے واسطے اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ. اس کو یہی دفن کر کے جاؤ، اس کو یہی دفن کر کے جاؤ. اس گندگی کو اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ. ہم نظام الدین میں تھے، امیروں سے بات کرنا عموماً ذمہ داری ہوتی. مشورے سے جانے لگے، حضرت جی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ امیروں سے بات کرنے جا رہے ہیں. حضرت فرمانے لگے یہ جتنے امیر اور ذمہ دار ہیں نا ان سب سے یہ بات کہو اگر انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر اس شیطان کا استعمال کیا اور اپنے ساتھیوں کا استعمال کرتا ہوا دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایسے امیروں کا سخت حساب لے گا. اور پھر یہ بات فرمائی کہ ان سارے امیروں کو 4 وعیدیں سمجھاؤ. جو مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اس خناس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے اس کی جان برباد ہو رہی ہے، اس کا مال برباد ہو رہا ہے، اس کا وقت برباد ہو رہا ہے اور اس کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ دعوت زندگی میں آئے گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ہم سارے مجمع سے کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے اس گندگی سے اپنی عبادت کو، اپنی دعوت کو، اپنی تعلیم و تعلم کو، اپنے نفر خروج کو، 4 بنیادی چیزوں کو اس گندگی سے محفوظ رکھو. میں آپ کو بتاؤں میں ایسی جہالت اور ایسی ظلمت اور دلوں سے اللہ کے شاعر کی عظمت نکل گئی ہے. دل تقوی سے خالی ہو چکا ہے. قرآن جیسے مقدس اور قرآن جیسے نورانی کلام کو اس گندے آلے میں داخل کرتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو. جس گندے آلے پر فلم چلتی رہتی ہے، جس گندے آلے پر گندی عورتوں کی تصویریں آتی رہتی ہیں، جس گندے آلے پر ناچ گانا چلتا رہتا ہے، اس گندے آلے پر ایسا نورانی کلام داخل کرتے ہیں دلوں سے تقوی نکل گئی ہے، عقلیں ختم ہو چکی ہے، یہود نصارہ گردنوں پر سوار ہو چکے ہیں، سنتوں کی محبت عظمت دلوں سے نکل چکی ہے. ایسے گندے آلے میں ایسا مقدس کلام داخل کرتے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن شریف کی سب سے چھوٹی آیت کا نور، قرآن شریف کی
سب سے چھوٹی آیت کا نور اگر چمکتے ہوئے سورج کے سامنے کھولا جائے گا، چمکتا ہوا سورج قرآن شریف کی سب سے چھوٹی آیت کے نور کے سامنے الٹے توے کی طرح کالا دکھائی دے گا۔ اتنا نور ہے قرآن شریف، شرم نہیں آتی ہمیں؟ اتنے نورانی کلام کو اتنے گندے آنے میں داخل کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں جواب دینا مجھے۔ آپ کسی کے گھر مہمان پہنچے، آپ کسی کے گھر مہمان پہنچے، آپ نے پانی کا مطالبہ کیا، پانی پلاؤ۔ اس صاحب نے آپ کے سامنے ڈبہ کھولا، کارٹون کھولا، اس میں سے ایک برتن نکالا جو بیمار آدمی کے پیشاب پاخانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ڈبہ کھولا، برتن نکالا، ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، بالکل نیا برتن دکان سے لا کر آپ کے سامنے کارٹون کھول کر غیر مستعمل پاک نظیف وہ پیشاب پاخانے کا برتن جو مریض معذور مریض کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کے سامنے اس نے کھولا، بالکل پاک و صاف، اس میں پانی لا کے آپ کو دیا، پیو گے؟ بولو نا، کیوں؟ کتنی کراہت ہوگی اور کتنا برا، سب کو شرم نہیں آتی ہے؟ کتنا برا کہو گے تم اصلی اس آدمی کو کہ جس برتن میں مریض پیشاب پاخانہ کرتا ہے، چایا بھی نہیں کیا ہے، جو برتن پیشاب پاخانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں تم مجھے پانی پلا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی ان مسلمانوں کو جو گندے آلات، یہود و نصارہ کے گندے آلات گندی تصویروں کے لیے اور گندے فلموں کے لیے بنائے گئے ہیں، اس میں قرآن جیسا نورانی کلام داخل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، او بھائی ادھر سنو ہماری طرف، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں کوئی آدمی قرآن کے اندر اپنے باپ کی تصویر رکھے گا؟ ارے ہاں تو بول، کچھ بتاؤ تو صحیح، اپنے باپ کی تصویر قرآن میں رکھے گا؟ نہ خود رکھے گا اور نہ کوئی اس کو رکھنے کی اجازت دے گا، نہ خود رکھے گا اور نہ کوئی اس کو رکھنے کی اجازت دے گا۔ قرآن شریف میں باپ کی تصویر نہیں رکھ سکتے، جو اعلیٰ ساری گندی تصویروں سے بھرا ہوا ہے، اس میں قرآن کیسے رکھتے ہو؟ بولو بھائی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذرا دیر پہلے گندی گندی تصویر آ رہی، آپ قرآن میں اپنے باپ کی تصویر نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ سالے میں ساری گندی تصویریں آ رہی ہے، اس میں قرآن کیسے رکھتے ہو؟ اس لیے میں سارے مجمع سے عرض کر رہا ہوں، سارا مجمع توبہ کر لے اس بات سے کہ موبائل میں قرآن کبھی نہیں پڑھیں گے، سارا مجمع توبہ کر لے۔ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں پڑھیں گے، قرآن کس میں پڑھیں گے؟ قرآن میں پڑھیں گے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھیں گے، قرآن میں پڑھیں گے، اس گندے آلات کو اس نورانی کلام کے پڑھنے میں استعمال نہیں کریں گے۔ میں تو ایک بات عرض کروں، جب سے شیطان اور خناس ہاتھوں میں آیا ہے، اس نے ساری سنتیں ختم کر کے رکھ دی، ہلاؤ ہلاؤ کرتے گھر میں آتے ہیں، ہلاؤ ہلاؤ کرتے نکلتے، پتہ ہی نہیں گھر میں آنے جانے کی سنتیں کیا ہیں۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اپنے گھر میں جاتے ہوئے 3 کام کر لو۔ نمبر 1، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلا کام۔ دوسرا کام، درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کام، سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد۔ 3 کام کرو بس۔ سوال کیا کیا گیا ہے؟ میری روزی میں تنگی بہت ہے، اور جواب دیا جا رہا ہے سلام کرو، درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں یقین کمزور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں